السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ یا معلم آدم علمنا ویا مفہم سلیمان فہمنا۔ اللہم اخلصنا بوجهک الکریم، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم زد فزد، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا ہی مزیدار ہے اور بہت اچھا ہے، مزہ بھی آتا ہے پڑھنے کا۔ وہ ہے مخارج میں سے لسان کے مخارج، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم جو ہے وہ سارا لسان جو ہے نا انشاءاللہ اس کو کور کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نکال لیں پیج نمبر 38۔ اچھا، اب ہم جب بھی کوئی ٹاپک پڑھتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو الفاظ ہے نا وہ مختلف ہوتے ہیں، ہر انسان کے مختلف ہیں، آپ کے مختلف ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم لفظی وضاحتوں کی بجائے اندر سے اصل بات کیا ہے یہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس ٹاپک میں جو اصل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی دانت اور داڑھیں ہوتے ہیں، جتنے بھی دانت اور داڑھیں ہیں وہ سارے چار چار ہوتی ہیں۔ ہر دانت اور داڑھیں جو ہیں ان کی تعداد چار چار ہوتی ہے۔ جتنے بھی دانت اور داڑھیں ہیں ان کی تعداد چار چار ہوتی ہے۔ پہلی ایک بات چلے اس کو یاد کر لیں کہ جتنے بھی دانت اور داڑھیں ہیں ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ چار 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 چار۔ جتنی بھی دانت اور داڑھیں ہیں ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے ہمارے پاس؟ چار چار۔ چار کا لفظ جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جتنی بھی دانت اور داڑھیں ہیں ان کی تعداد ہمارے پاس چار ہوتی ہے، سوائے طواحن کے، سوائے طواحن کے۔ طواحن 12 ہوتی ہیں، طواحن 12 ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارے ٹاپک کی آج سب سے پہلی بات ہے کہ جتنے بھی دانت اور داڑھیں ہیں وہ چار چار ہوتے ہیں، سوائے طواحن کے، طواحن 12 ہوتی ہیں۔ اب ہمارا اگر آپ منہ دیکھیں نا تو ہمارے منہ میں ایک اوپر جبڑا ہے، ایک نیچے جبڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ڈرائنگ تو میری ویسے کی ہی ہے، ویسے مجھے ایسے دانت نہیں بنانے چاہیے، سنایا سے ایسے بنانے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ کھلا ہوا ہے منہ سارا نا، تو اب ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے منہ کو ڈیوائیڈ کریں نا، یہ دیکھیں تو ہمارا منہ ایسے تقسیم ہوتا ہے، ایسے۔ اگر آپ لائن لگائیں نا، ایک سیمیٹریکل لائن لگائیں تو ہمارا منہ یہ دیکھیں اس طرح تقسیم ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہمارے منہ کے چار خانے بن جاتے ہیں، 1 2 3 اور 4۔ تو ہمارے جو دانت ہوتے ہیں نا منہ کے اندر وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک دانت ادھر کو ہوتا ہے، ایک ادھر کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، ایک دائیں ایک بائیں اور ایک اوپر نیچے، تو چار ہی کھانے بنتے ہیں نا، 1 2 3 4۔ تو ہمارا منہ کیسے ہوتا ہے دوبارہ دیکھیں، ایک اوپر ہے جبڑا اور یہ جبڑا تو بہت ہی برا بن گیا، ہاں چلے۔ تو کیا ہوتا ہے اگر ہم اپنے منہ کو ایسے پیرالل ایک بالکل لائن آف سیمیٹری لگائیں تو یہ دیکھیں ایسے، تو ایک دانت ادھر ہوتا ہے تو ایک جو ہے ادھر ہوتا ہے، اور ایک اس کے بالکل نیچے ہوتا ہے اور ایک بالکل اوپر ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے۔ پھر جو اگلے دانت ہیں وہ ایک اس کے ساتھ ہوتا ہے اس سائڈ پہ، تو ایک اس والی سائڈ پہ ادھر ہوتا ہے۔ یہ زیادہ لمبا ہو گیا نا، تو ایک ادھر ہوتا ہے تو ایک ادھر ہوتا ہے۔ پھر آپ اس سے آگے چلے جائیں تو ایک جو ادھر ہوگا اس کا ایک جو پارٹ ہے وہ ادھر ہوگا، اور یہ ادھر ہے اور یہ ادھر ہے، یعنی کہ ہمارا منہ اللہ تعالیٰ نے چار حصوں میں بالکل برابر رکھا ہوا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی کہ دانت کیسے ہوتے ہیں، انسانی منہ میں دانت کیسے ہوتے ہیں۔
نہیں سمجھ آیا؟ ٹھیک ہے، چار اگر منہ کے حصے بنائیں تو چاروں حصوں میں تقسیم دانتوں کی برابر ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اگر منہ کو برابر تقسیم کریں. یہ صحیح لائن لگی تھی، ویسے لائن ہی گم گئی ہے. یہ رہی لائن. چلیں، اگر آپ منہ کو برابر تقسیم کریں نا تو یہ نہیں ہوگا کہ یہاں پہ اگر 3 دانت ہے تو یہاں 4 ہیں یا 5 ہیں یا 6 ہیں. بالکل برابر. اگر یہاں آپ نے 4 دیکھے ہیں، یہاں بھی 4، یہاں بھی 4، بالکل برابر ہوں گے. یعنی ادھر بھی 4، ادھر بھی، اور ادھر 8 ہوں گے. ٹوٹل 32 دانت ہوتا ہے. چاروں حصوں میں دانت بالکل برابر ہوں گے. تو ہم نے بھی یہ پڑھا ہے، ہمارے پاس جتنے بھی دانت ہوتے ہیں ان میں سے ہر دانت کی قسم 4 ہے. تو آپ پہلے دانتوں کے نام یاد کریں. یہ دیکھیں نیچے دیے ہوئے ہیں ترتیب سے: ثنایا ربائی، انیاب، ضواحک، توہین، نواجذ. یہ ترتیب سے 6 نام یاد کر لیں: ثنایا ربائی، انیاب، ضواحک، توہین، نواجذ. 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 اس کو اچھے سے یاد کر لیں: ثنایا ربائی، انیاب، ضواحک، توہین، نواجذ. ثنایا ربائی، انیاب، ضواحک، توہین، نواجذ. ثنایا ربائی، انیاب، ضواحک، توہین، نواجذ. یہ 6 نام یاد ہو گئے؟ پیارے بچوں، یہ 6 نام یاد ہو گئے؟ ثنایا ربائی، انیاب، ضواحک، توہین، نواجذ. سب کو؟ اور ابھی تو بس 5-6 لوگوں نے بتایا. کلاس میں تو 15 لوگ موجود ہیں. ثنایا ربائی، انیاب، ضواحک، توہین، نواجذ. اگر آپ اس کو ایسے یاد کریں گے نا: ثنایا ربائی، انیاب، تو یہ آپ کو لیٹ ہی یاد ہونے ہیں. آپ نے ان کو لیٹ نہیں یاد کرنا، آپ نے ان کو فٹافٹ یاد کرنا ہے. ثنایا ربائی، انیاب، ضواحک، توہین، نواجذ. ثنایا ربائی، انیاب، ضواحک، توہین، نواجذ. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو ان کے بارے میں ایک بات پہلے بتائی ہے: سارے 4 ہوتے ہیں سوائے توہین کے. توہین 12 ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اگر آپ بنائیں، یہ دیکھیں 4 ہے نا. ثنایا ایک ادھر، ایک ثنایا ادھر، ایک ثنایا ادھر، ایک ثنایا ادھر، ایک ربائی ادھر، ایک ربائی ادھر، ایک ربائی ادھر، ایک ادھر. پھر ایک انیاب ادھر، ایک انیاب ادھر، ایک ادھر، ادھر. ضواحک آ گئی. یہ داڑھی ہوتی ہیں، ذرا لمبی ہوتی ہیں، چوڑی چوڑی. ضواحک ایک ادھر، ایک ادھر، اور ایک ادھر، اور ایک ادھر. اب توہین 12 ہوتی ہیں، تو توہین 3 ہوگی. 1 2 3 ادھر، 1 2 3 ادھر، 1 2 3 ادھر، 1 2 3 ادھر. اور نواجذ ایک ہوتی ہے. یہ نواجذ ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، اور ایک ادھر. یہ میرا منہ جو ہے تھوڑا سا خالی بچ گیا، یہ ایکسٹرا منہ ہو گیا، یہ منہ کا حصہ نہیں ہے. صحیح ہے. تو اس طرح ہمارے منہ میں دانت ہوتے ہیں. تو یہ تو ہم نے سامنے سے بنائے تھے. اگر میں جبڑا اس سائڈ سے بنا کے دکھاؤں آپ کو، یہ تھوڑا ادھر کو جبڑا بنا لوں، تو کیا ہوگا؟ ثنایا ہوں گے سامنے، پھر اس کے پیچھے ادھر کو ربائی آئیں گے، پھر ادھر کو پیچھے پیچھے، یعنی کہ ہمارے منہ کے پیچھے کی طرف دانت جائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہمارے منہ میں سامنے ثنایا ہی نظر آتے ہیں، باقی یہ دانت پیچھے کی طرف چھپتے جاتے ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا، ہوتا ہے. اچھا چلیں، اب ایسا کریں، آپ لوگوں کو میں ایک ایکٹیویٹی دیتی ہوں، آپ نے وہی کام کرنا ہے. آپ لوگ ایسا کریں، کوئی بھی پین لے لیں یا فنگر لے لیں یا کوئی بھی چیز، اسپون ہے، کچھ بھی، تو اپنے ثنایا کو لگائیں. ذرا دیکھیں ثنایا کون سی ہے. اوپر والے ثنایا کو بھی لگانا ہے اور نیچے والے ثنایا کو بھی. 4 کے 4 ثنایا کو لگا کے کہنا ہے ڈن. ثنایا کو ہاتھ لگا لیں. یہ نہ ہو کہ پھر جب مخارج یاد کریں تو ثنایا ہی بھول جائیں. جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں سین میں ثنایا پہ لگائیں، بچہ کہیں اور لگا دیتا ہے، ثنایا ہی گم جاتا ہے.
ثنایا جو ہے وہ لاپتہ نہیں ہونا چاہیے. ثنایا کو ہاتھ لگا لیا. چلے شاباش. اب ثنایا کے ساتھ دائیں بائیں اوپر نیچے ربائی بھی چارٹ چیک کریں. آپ کے ربائی ہیں؟ ہاں ربائی چیک کر لیں. جس کے دانت لاپتہ ہو گئے اس کے حروف بھی لاپتہ ہو جانے ہیں. ربائی گر گئے ہوئے ہیں. چلیں اللہ آپ کو صحت تندرستی دے آمین. اس لیے پھر مخارج کی آواز پہ بھی فرق پڑتا ہے نا. پھر ایسے تو تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے. عمر کے ساتھ بھی کہہ لیں یا بیماری سے کہہ لیں یا کسی بھی تو ربائی ہو گئے. اچھا اب آپ کو دیکھیے پتہ چل رہا ہے نا کس کے ربائی سلامت ہیں کس کے کیسے ہیں. اب ربائی کے ساتھ جو ہے 4 انیاب بھی چیک کر لیں. انیاب ہیں؟ چلیں الحمدللہ انیاب بھی صحیح سلامت ہے. انیاب چاروں چیک کرنے ہیں. اوپر کے بھی 2 پہ ہاتھ لگانا ہے نیچے پہ بھی لگانا ہے. ہاں ٹھیک ہے. انیاب کے ساتھ دیکھیے ایک ایک داڑھ آ جائے گی ذواحق کی. اب ذرا آپ کو منہ کھول کے جو ہے نا جب ہنستے ہیں تو منہ کھولتے ہیں نا ذرا منہ کھول کے پھیلا کے ذواحق نکالنی پڑے گی. ذواحق چیک کریں. ذواحق ہے آپ کے منہ میں؟ ٹھیک ہے. ذواحق کے بعد دیکھیں تواہن 3 تواہن ہونی چاہیے. اچھا خاصا منہ پھیلانا پڑے گا تواہن چیک کرنے کے لیے. اور آخر پہ دیکھیں ایک ایک نواجیز. جس کی پوڑی ہیں اس کا مطلب ہے اس کی عقل داڑھی بھی پوڑی ہیں. اس کے عقل داڑھی ہیں. دانت مضبوط ہو جائے گا. چلیں کسی کی توہین نکل گئی ہے کسی کی ربائی نکل گئے ہیں. ہاں کسی کی نواجیز نہیں ہوگی. چلیں اللہ صحت تندرستی سے رکھیں آمین. ٹھیک ہے. تو ابھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا. ابھی تو ہم نے بس یہی پڑھا ہے کہ ثنایا ربائی انیاب ذواحق تواہن نواجیز یہ ترتیب ہے. آپ نے ترتیب نہیں بھولنی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر 4 ہوتے ہیں صرف تواہین 12 ہوتی ہیں. چلے اب ہم ایسا کرتے ہیں اب دھیان سے آ جائیں واپس آ جائیں. واپس آ جائیں. اگر میں آپ کو پیاری سی ایک شکل بنا کے دکھاؤں. بس اتنا ڈرائنگ نہیں آتی ہے مجھے لیکن اب میں بس آپ کو بنانے کے دکھا دیتی ہوں. چلیں ایک بار دوبارہ کوشش کرتی ہوں ذرا بہتر بن جائے. ویسے تو یہ لیف جیسا بن گیا بٹ اٹس اوکے. اچھا اگر میں کہوں یہ میں نے آپ کو زبان بنا کے دکھائی ہے تو آپ نے اس کے اوپر یقین کرنا ہے یہ زبان ہی ہے. بالفرض یہ زبان ہے. ٹھیک ہے. یہ ویسے میں نے بنائی زبان ہی ہے آپ کے لیے. زبان کو ہم عربی میں لسان کہتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کے لیے وہی لسان بنا دیا. صحیح ہے. یہ لسان تھوڑی بہت لگ رہی ہے سمجھ آئے گی. اللہ صحت تندرستی دیں. ٹھیک ہے. ہاں جی بتائیں ذرا. یہ لسان لگ رہی ہے تھوڑی بہت چلے گی. ہاں یہ لسان ہے. چلیں یاد رکھنا بیٹا یہ لسان ہی ہے. صحیح ہے. لیف لگ رہا ہے لیکن یہ لسان ہے نا. چلتے آئے تو یہ سارا ٹھیک ہے. ہم میرے بولنے سے مان لیے. ٹھیک ہے. نہیں ہاتھ نہیں میں سمجھا سکتی. آپ اس کو ادھر سے آئیں لسان سے اور یہ پیچھے آ جائیں. پیچھے آخر پہ آ جائیں تو یہ ہمارا منہ سے بہت دور ہے. یہ حصہ ہمارا منہ سے بہت دور ہے. تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ دور ہے نا یہ ہمارا اقصی لسان ہے. ٹھیک ہے. اور جو یہ ہمارا سینٹر ہے یہ سارا جتنا بھی حصہ درمیان کا ہے ٹھیک ہے یہ درمیان ہی ہوتا ہے. جیسے دیکھیں اگر میں ایک ٹیبل ہے میرے پاس میں کہتی ہوں جاؤ ٹیبل کے درمیان میں رکھ دو یہ چیز
تو آپ جا کے ٹیبل کے بالکل عین درمیان میں نہیں رکھیں گے، آپ یہاں رکھ دیں، یہاں رکھ دیں، یہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. بس ایک بار ہم ریکال کر لیتے ہیں کیا پڑھا ہے ہم نے. بس یہی پڑھا ہے کہ ہر دانت 4 ہوتے ہیں، تواہین 12 ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، نیٹ شاید سلو ہے تو یہ شیئر ہی نہیں ہو رہا ہے کچھ بھی یہاں پہ. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، سہل اللہ تعالی. آمین. ٹھیک ہے، الحمدللہ. چلیں اس کے اوپر یہ بلائنک ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو ہم نے ابھی یہ پڑھا تھا کہ اگر ہم لسان کی ایسے کی شکل بنائیں تو ہمارے پاس لاسٹ پہ اکثر لسان ہوتی ہے، اور سارا درمیان جو ہے اس کو ہم وسط لسان کہتے ہیں. اب یہ جو موٹی سائڈ ہوتی ہے نا، موٹی، ٹھیک ہے، یہاں سے دیکھیں اب یہ باریک ہونے کا سفر شروع ہو گیا زبان کا. یہاں سے نا یہ اب باریک ہو رہا ہے. اب یہاں تک زبان کی جو تھی وہ موٹائی تھی، تو یہ جو موٹائی والی سائڈ ہوتی ہے اس کو ہم حافہ لسان کہتے ہیں. حافہ لسان، ٹھیک ہے. اور جیسے ہی زبان باریک ہوتی ہے اس کو ہم طرف لسان کہتے ہیں. یہ بھی اور یہ بھی طرف. کنارہ ہے نا، یہ بالکل ایک پھسلتا ہوا کنارہ بنتا جا رہا ہے. زبان آگے جا رہی ہے، یہ پھسلتا ہوا کنارہ بنا رہی ہے. اس کو ہم طرف کہتے ہیں. اور جیسے ہی اس کی ٹپ آتی ہے، یہ ٹپ بن جاتی ہے، اس کو ہم رأس کہتے ہیں. رأس لسان. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اب ان کے نام یاد کرنے ہیں. دیکھیں جو زبان کا حصہ سب سے پیچھے ہے وہ اقصی لسان ہے، ٹھیک ہے. اور جو زبان کا موٹا حصہ ہے وہ حافہ لسان ہے. درمیانی حصہ وسط لسان ہے، سائڈ طرف ہے، اور ٹپ پہ رأس ہے. یہ نام یاد کرنا مشکل نہیں ہے اگر آپ اس کو ترتیب سے یاد کریں. سب سے دور ہونے کی وجہ سے اس کا نام اقصی لسان ہے، بالکل کنسیپچول ہے، سمجھ آتا ہے. سینٹر ہونے کی وجہ سے اس کا نام وسط لسان ہے، سمجھ آتا ہے. حافہ موٹے کنارے کو کہتے ہیں، یہ حصہ یہاں تک موٹائی ہے تو یہ والا حصہ حافہ ہے، ٹھیک ہے. آگے کو جاتے ہیں، یہ جیسے ہی آگے جا رہے ہیں یہ پھسلتا ہوا کنارہ بنا رہی ہے زبان، تو طرف کنارے کو کہتے ہیں، یہ طرف لسان ہے. رأس سر کو کہتے ہیں، اوپر اوپری حصہ سب سے اوپر، تو یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ رأس لسان ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے، زبان کے حصے سمجھ آ گئے. اچھے سے یاد رکھ لیں، بھولنے نہیں ہے. اچھا، اب جب ہم لوگ تفسیر میں ہوتے تھے نا، الہدیٰ میں، صوت القرآن میں، تو ہم ہمیشہ رٹے لگاتے ہوتے تھے. یاد ہی نہیں ہوتا تھا مجھے کہ یہ والا حصہ اس کے ساتھ یہ لگے تو یہ ادا ہوتا ہے، یہ لگے تو یہ ادا ہوتا ہے. اب مخارج کے ٹاپک کا کنسیپٹ کیا ہے بیٹا؟ یہ دیکھیں، سیدھا سا کنسیپٹ یہ ہے کہ زبان کا اگر فور ایگزامپل اقصی لسان ہے، کوئی حرف اقصی لسان سے ادا ہونا ہے، تو اقصی لسان کس سے لگے گی؟ اقصی لسان اس سے ہی لگے گی جو اقصی لسان کے اوپر ہے.
کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ زبان تڑ مڑ چڑ کے جا کے آگے لگ جائے، کبھی بھی ایسے دیکھیں ممکن ہی نہیں ہے۔ اب کوشش کریں اکثر لسان کو اٹھا کے یہ آگے لا کے لگانے کی، نہیں لگے گی، آپ کی عجیب و غریب قسم کی منہ کی شیپ بن جائے گی، بنے گی نا۔ سمپل بات ہے کہ اکثر لسان کہاں لگے گی؟ اس سے ہی لگے گی جو اکثر لسان کے اوپر ہے۔ ہافا کس سے لگے گا؟ ہافا کیا جو دانت اس کے اوپر ہیں، کیا ہافا ان سے لگے گا؟ اگر ہافا آ کے اس حصے کے اوپر والے دانتوں سے لگے گا تو آپ کا منہ اللہ معاف کرے بالکل ٹیڑھا ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات، میں کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں؟ کہ مخارج میں زبان جو ہے وہ وہاں پر ہی لگے گی جو چیز لسان کے اس پارٹ کے اوپر ہوگی۔ مخارج کا کنسیپٹ کیا ہے؟ لسان اور دانتوں کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ کس لسان کے کس حصے پر کون سے دانت ہیں؟ لسان کے اوپر جو بھی دانت ہوں گے لسان ان سے ہی لگے گی، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ لسان گھوم پھر کر کسی اور کی جگہ پہ جا کر لگ جائے، ایسے ہوگا؟ اگر ایسے ہوگا تو آپ کی بڑی عجیب و غریب قسم کی منہ کی شکلیں بنیں گے۔ ایک نیچرل چیز یہی ہے کہ سہولت سے زبان وہاں ہی لگے جو زبان کے اوپر والی چیز ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، جو ہمارے پاس اقصی لسان ہے نا، آپ اقصی لسان کو اٹھا کے دیکھیں، اقصی لسان کے اوپر کوئی دانت نہیں ہوتے۔ زبان کی جڑ اٹھائیں، دیکھیں ذرا اس کے اوپر دانت ہیں؟ سب چیک کریں، کیا زبان کی جڑ کے اوپر دانت ہیں؟ کیا آپ کو زبان کی جڑ کے اوپر دانت محسوس ہو رہے ہیں؟ چیک کریں، سارے اپنے منہ کے اندر چیک کریں، کسی کے اقصی لسان کے اوپر دانت تو نہیں ہے؟ کر لیں چیک، شاید کسی کے اقصی لسان پہ دانت ہی نہ آگے ہوں۔ اقصی لسان کے اوپر والے پورشن پہ کیا ہے؟ اٹھا کے دیکھیں، دیکھیں محسوس کریں۔ جب تک آپ محسوس نہیں کریں گے آپ ایگزیکٹ پوائنٹ بھی نہیں پا ہی نہیں سکتے ہیں۔ ایگزیکٹ پوائنٹ نہیں پائیں گے تو مخارج کیسے یاد ہوں گے؟ اقصی لسان کے اوپر کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے، اقصی لسان کے اوپر حلق نہیں ہے، وہ پیچھے ہے۔ اقصی لسان کے اوپر ایک تالو ہے، اقصی لسان کے اوپر ایک نرم سا تالو آپ کو محسوس ہوگا۔ تو جب اقصی لسان اٹھے گی تو جا کے تالو سے لگے گی نا، تو بس یہی جو حرف اقصی لسان سے ادا ہوگا اس کا مخرج کیا ہوگا؟ اس کا مخرج یہی ہوگا کہ جب اقصی لسان اوپر کے تالو سے لگے، ٹھیک ہے؟ اقصی لسان اوپر کے تالو سے لگے تو وہ حرف ادا ہو جائے گا۔ اگر اقصی لسان کو آپ حلق سے لگائیں تو اقصی لسان آپ کو حلق میں گرانی پڑے گی۔ سمیرہ کہتی ہیں کہ حلق سے ادا ہوگا، رابعہ بھی کہتی ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں، اقصی لسان کو ڈالیں ذرا حلق میں، شاباش، جلدی سے سب ڈالیں۔ اقصی لسان کو حلق کے اندر ڈال کے دیکھیں، شاید آپ کو وومیٹنگ ہی نہ سٹارٹ ہو جائے، کیونکہ حلق تو پیچھے ہے۔ اب اقصی لسان کو اوپر لگا کے دیکھیں تو اوپر تالو ہے۔ تو آپ کو یہ یاد ہو گیا کہ اقصی لسان سے جب حرف ادا ہوگا تو اقصی لسان کے ایگزیکٹ اوپر صرف نرم تالو ہے، تو وہ حرف اقصی لسان کے نرم یا سخت تالو سے لگنے سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اقصی لسان کے اوپر تالو ہے، اس میں نرم تالو بھی ہے اور سخت تالو بھی ہے، تو جو بھی حرف اقصی لسان سے ادا ہوگا اس میں کیا ہوگا؟ اقصی لسان حلق کی طرف جائے گی یا دانتوں داڑوں کی طرف آئے گی یا تالو کی طرف اٹھے گی؟ کس کی طرف اٹھے گی؟ کس کی طرف اٹھے گی؟ اوپر کی تالو کی طرف اٹھے گی۔ یہ تو عقل مانتی نہیں ہے کہ اقصی لسان گھوم کے دانتوں کے ساتھ آ کے لگے، یہ ناممکن بات ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ابھی یاد کر لیا کہ اقصی لسان سے اگر کوئی بھی حرف ادا ہوگا تو وہ نرم تالو سے ہی ادا ہوگا۔ چلیں حافہ پہ آ جائیں۔ اب جو حافہ لسان ہے، حافہ لسان کے اوپر کیا ہے؟ اب اوپر تو حافہ لسان کے اوپر ہمارے پاس ہے، ایک تو نواجیز ہے،
ٹھیک ہے، اب میں اوپر تو نہیں بنا سکتی بٹ میں ایسے بنا دیتی ہوں. نواجز ہے، نواجز کے بعد 1 2 3 طواہین ہے. ٹھیک ہے، نواجز ہیں. یا نواجز ذرا میں نے آگے ہی بنا دی یہاں سے تقریباً. ایک نواجز کی داڑھ ہے. ٹھیک ہے، 1 2 3 جو ہیں وہ طواہین کی داڑھیں ہیں. کھلی کھلی بنا لیں ذرا. ایک نواجز ہے، پھر 1 2 اور 3 جو ہیں طواہین کی ہیں، اور ایک جو ہے ضواحی کی داڑھ ہے. ٹھیک ہے، یہ ضواحی کی داڑھ ہے. چلیں، حافہ لسان کے اوپر کیا ہے؟ ایک داڑھ جو ہے وہ نواجز کی ہے. ٹھیک ہے، ایک داڑھ نواجز کی ہے، اور 3 جو ہے وہ طواہین کی ہیں، اور ایک ضواحی کی ہے. حافہ لسان کے اوپر کیا ہے؟ داڑھیں. حافہ لسان کے اوپر کیا ہے؟ حافہ لسان کے اوپر کیا ہے بچوں؟ تالو ہے. تھک گئے؟ حافہ لسان کے اوپر کیا ہے؟ داڑھیں ہیں. حافہ لسان کے اوپر داڑھیں ہیں. اب داڑھیں کون کون سی ہیں؟ ساری داڑھیں ہیں حافہ لسان کے اوپر. چیک کریں، حافہ لسان کے اوپر لگائیں. ابھی لگا کے چیک کریں گے تو معلوم ہوگا تب پتا، ورنہ نہیں معلوم ہوگا. حافہ لسان کو لگائیں اوپر. شابش، لگا کے بتائیں کہ اوپر داڑھیں ہیں یا نہیں ہیں. منہ میں چیک کریں. موٹا زبان کا موٹا کنارہ اٹھائیں اور اوپر داڑھوں کے ساتھ لگا کے دیکھیں آپ کے منہ میں ہے یا نہیں. ہاں جی، سارے بچے جو ہیں وہ حافہ لسان اٹھا کے اوپر لگائیں. اوپر لگا کے چیک کریں آپ کو اوپر داڑھیں مل رہی ہیں یا کوئی اور چیز ہے. یہ نہ ہو کہ حافہ لسان کے اوپر باریک باریک دانت ہوں یا حافہ لسان کے اوپر کوئی اور ہی چیز آئی ہوئی ہو، اس وجہ سے آپ کی تجوید ہی نہ ٹھیک ہوتی ہو. چیک کر لیں، سب بچے چیک کر لیں اچھے طریقے سے. تجوید ٹھیک نہیں ہوتی نا، مخارج ٹھیک نہیں ہوتے، تو اس کی وجہ یہ بھی ایک ہو سکتی ہے کہ شاید کسی کے منہ میں حافہ ہو اور حافہ کے اوپر جو ہے وہ کچھ اور ہی بنا ہوا ہو. ہیں حافہ لسان کے اوپر داڑھیں ہیں. تو دیکھیں کیا یہ مشکل مخرج ہے یاد کرنا کہ حافہ لسان جب اوپر کی داڑھوں سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے؟ کیا یہ مشکل ہے؟ بتائیں. شاباش، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے. حافہ لسان جب اوپر کی داڑھوں سے لگے تو یہ مخرج ادا ہوگا ضاد کا. ٹھیک ہے، اب آپ کی مرضی ہے. آپ کے بچوں داڑھوں سے مراد ضواحک طواہین نواجز ہوتی ہیں تو ضواحک طواہین نواجز کے نام ڈال دیں. اگر نام نہ بھی ڈالیں تو پتہ ہی ہے نا کہ داڑھیں تو ضواحک طواہین نواجز ہی ہوتی ہیں. چلیں، تو اب ہم نے کیا پڑھا ہے؟ حافہ لسان بھی پڑھ لیا ہے کہ جو بھی حافہ لسان سے حرف ادا ہوگا وہ اوپر لگے گا. اور حافہ لسان کے اوپر کیا ہے؟ حافہ لسان کے اوپر داڑھیں ہوتی ہیں. داڑھوں کے نام کیا ہے؟ ضواحک طواہین نواجز. تو ابھی تک ہم نے اقصی لسان پڑھ لیا. اقصی لسان کے اوپر کیا ہوتا تھا؟ اقصی لسان کے اوپر داڑھیں ہوتی تھی؟ بتائیں. شاباش، کیا اقصی لسان کے اوپر داڑھیں ہوتی تھی؟ نہیں، تالو ہوتا تھا. تو جب اوپر کے تالو سے لگیں گے تو اقصی لسان کے حروف ادا ہو جائیں گے. حافہ لسان کے اوپر کیا ہوتا تھا؟ حافہ لسان کے اوپر تو داڑھیں ہوتی تھیں. جب حافہ لسان اوپر کی داڑھوں سے لگے گا تو اوپر کا حرف ادا ہو جائے گا. اب ہم طرف لسان پر آتے ہیں. اب طرف لسان جو ہے اس کے اوپر کون کون سے دانت ہوتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے پہلے یہاں پہ ایک آتا ہے انیاب. ٹھیک ہے، انیاب ہوتا ہے. انیاب کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ربائی. ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پہ کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس؟ ذرا ثنایا ہوتے ہیں. ادھر کو یہ میں نے طرف زیادہ لمبی بنائی ہے، چلے ہم بھی لمبے لمبے دانت بنا لیتے ہیں. ایک ہو گیا ہمارا یہاں پہ ربائی. ٹھیک ہے، ویسے تو چوڑے بنا لیے، نکیلے ہوتے ہیں. انیاب، اور یہاں پہ جو ہے سامنے کے 2 ثنایا. ٹھیک ہے، چلیں یہ سامنے کے 2 ثنایا ہو گئے. اب کیا ہے دیکھیں، دیکھ رہے ہیں نا؟
اب جب طرف اٹھے گی تو طرف کے مخارج میں کیا ظواہر تواہین نواجز کا ذکر آئے گا؟ آپ مجھے خود بتائیں، جب طرف اٹھے گی تو کیا ظواہر تواہین نواجز کا ذکر آئے گا؟ کیوں؟ کیونکہ طرف کے اوپر تو ظواہر تواہین نواجز ہیں ہی نہیں، طرف کے اوپر تو ثنایا رباعیہ نیاب ہے، جو طرف کے اوپر ہوگا اس کا ہی نام آئے گا، جو طرف کے اوپر ہوگا اس کا ہی نام آئے گا۔ تو اب طرف کے اوپر کیا ہے؟ ثنایا رباعیہ نیاب ہے، تو طرف کے مخارج میں ثنایا رباعیہ نیاب کا ہی استعمال ہوگا۔ چلیں اب ہم طرف کو مٹا دیتے ہیں، طرف کے مخارج میں کس کا استعمال ہوگا؟ ثنایا رباعیہ نیاب کا۔ کیوں؟ کیونکہ وہی اوپر ہوتے ہیں نا۔ اب وسط کو دیکھیں، وسط کے اوپر چیک کریں ذرا، درمیان، زبان کے درمیان کے اوپر کوئی دانت ہے؟ زبان کے درمیان بالکل سیدھے اوپر اٹھائیں، زبان کے درمیان، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اوپر بھی تالو ہی ہے، وسط کے اوپر بھی ایک لمبا سا تالو ہے، تو بس وسط کے مخرج میں بھی تالو استعمال ہوگا، ٹھیک ہے؟ چلو اب کیا ہے؟ رأس، رأس دیکھیں، رأس کے اوپر کیا ہے؟ رأس کے بالکل نوک لگائیں ذرا، زبان کو سیدھا منہ میں رکھیں، سیدھا منہ میں رکھ کے منہ بند کر لیں، چیک کریں زبان کی نوک کہاں لگ رہی ہے۔ آپ زبان اگر سیدھی زبان رکھ کے منہ بند کریں گے تو آپ کو بیٹا خود محسوس ہوگا کہ زبان کی نوک ثنایا کے پیچھے لگ رہی ہے، چیک کریں۔ سب کو محسوس ہوئی یا نہیں؟ سیدھی ثنایا کو لگے گی اور کہیں نہیں لگے گی، دائیں بائیں کہیں نہیں لگے گی، زبان رکھ کے دیکھ لیں، سفلا کو نہیں لگے گی۔ آپ زبان کو سفلا کو لگانی پڑتی ہے، اگر آپ زبان کو صرف رکھ کے دیں، زبان کو منہ میں رکھ کے منہ بند کر کے خاموش ہو جائیں تو زبان کی نوک ثنایا کو لگ رہی ہوگی، بالکل۔ تو ابھی تک میں نے آپ کو صرف یہی پڑھایا، تو دیکھیں جب رأس کے مخارج ہوں گے تو پھر ثنایا کا استعمال ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ابھی تک میں نے آپ کو صرف یہ سمجھایا ہے کہ مخارج کے ٹاپک کا مقصد یہ ہے کہ زبان کا جو حصہ، جس حصے کے اوپر جو دانت ہیں اس کے مخرج میں وہی دانت استعمال ہوں گے۔ اب جیسے بچے یہ بھول جاتے ہیں لام کے مخرج میں ثنایا آنا ہے کہ رباعیہ آنا ہے، ٹھیک ہے، نیاب آنا ہے کہ نہیں آنا، ظواہر تواہین نواجز ضاد میں کہاں تک آنی ہے، کہاں سے بات شروع کرنی ہے، کہاں ختم کرنی ہے۔ تو ہم نے صرف آج کے پورے سبق میں ابھی تک یہی سیکھا ہے بچوں کہ لسان، اگر آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ لسان کے یہ حصے ہیں، ان حصوں کے اوپر یہ دانت ہوتے ہیں، تو مخارج لکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو آپ نے اس کنسیپٹ کو، مجھے امید ہے، ساتھ ساتھ اپنی کاپی پہ بنانے کی کوشش ضرور کی ہوگی، تو آپ نے اس کنسیپٹ کو ریوائز کر کے آنا ہے، تو کل اس بیس پہ ہم لسان کے مخارج کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے؟ چلے کیا ریوائز کرنا ہے؟ دانت ہمارے پاس جو ہیں ٹوٹل 32 ہوتے ہیں، اور ثنایا رباعیہ نیاب ظواہر تواہین نواجز اس ترتیب سے ہوتے ہیں، سارے 4 ہوتے ہیں، تواہین 12 ہوتی ہیں، لسان اقصی لسان ہوتی ہے منہ سے پیچھے، وسطی لسان ہوتی ہے درمیان میں، اور جو حافہ ہے وہ موٹا حصہ ہوتا ہے، طرف آگے کو بنتا کنارہ ہوتا ہے، اور رأس زبان کی نوک ہوتی ہے، اور ہمارا ثنایا اقصی لسان کے اوپر تالو ہوتا ہے، نرم سخت، وسطی لسان کے اوپر سخت لمبا سا تالو ہوتا ہے، حافہ کے اوپر داڑیں ہوتی ہیں، اور داڑیں کون سی ہوتی ہیں؟ ظواہر تواہین نواجز، اور طرف کے اوپر ثنایا رباعیہ نیاب ہوتے ہیں، اور رأس کے سامنے بالکل ثنایا ہوتا ہے۔ بس اتنی سی بات جو ہے آپ نے اچھے سے پکی کر کے آنی ہے، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ تعالی فیکم ونفع اللہ بکم، آمین۔ اب ذرا میں آپ کو آج کی اسائنمنٹ جو ہے وہ بھیجوں گی، تو اسائنمنٹ میں ممکن ہے کہ کوئی ایسا کوسچن ہو جو ہم نے ابھی نہ کیا ہوا ہو، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے جو کیا ہوا کوسچن ہے بس اس کو ہی سولو کرنا ہے، اور جو ابھی ہم نے نہیں کیا اس کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے؟
ہاں ابھی جو بھی ہم نے پڑھا ہے بس آپ نے اس کو ریوائز کر کے آنا ہے، اور جو آج کی اسائنمنٹ ہے اس کا کویسچن میں خود بھیجتی ہوں، آج کے اسائنمنٹ کے کویسچنز میں آپ کو وائس میسیج کروں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا اسکیجول سے ہٹ کے میں نے پورے ٹاپک کو ایک جگہ جمع کر لیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔